آڈینس، میرا نام ہے مریم سیمسن اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کے ہمراہ ہر ہفتے آپ کے سامنے ایک پاور پیکڈ ایپیسوڈ لے کر آتے ہیں، آج بھی اسی طرح ہم ایک بہت ہی اچھے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ایسے کروشل ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جو کہ ہماری ذات سے، ہماری سوسائٹی سے اور اسپیشلی یوتھ سے کنیکٹڈ ہوں، آج بھی ہم ایک ایسا ہی ٹاپک لے کر آئے ہیں جو کہ ہے یوتھس رول ان پالیٹکس۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب خداوند نے اس دنیا کو بنایا اور انسان کو بنایا تو خدا نے انسان کو زمین پر پورا اختیار بخشا کہ وہ حکمرانی کر سکیں، اور اسی طرح سے وجود میں آئیں بہت ساری اسٹیٹس، بہت ساری حکومتیں اور پالیٹکس بھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے اس کو پروسیڈ کریں، میں آپ سے ملاقات کراتی ہوں ہماری ٹیم کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اگسٹن۔ اگسٹن کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خداوند کا شکر ہے۔ برٹنی آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں میری؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایرک آپ مجھے بتائیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سو ٹیم، اس سے پہلے کہ ہم مزید اس پر گفتگو کریں، سب سے پہلے آپ سب مجھے بتائیں کہ آپ کے پالیٹکس کے بارے میں کیا ویوز ہیں۔ اگسٹن میں آپ سے سٹارٹ کروں گی۔ میرین ٹاپک بڑا اچھا ہے، ٹاپک ہے جذبوں کو نہ ابھارنے والا ٹاپک ہے کہ ہم ذرا اپنی ذات پہ نظر کر لیں کہ ایکچوئل میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یا میں یوں کہہ لوں کہ ہم صرف اپنے لیے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں یا ہم دوسروں کو بھی آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ تو جہاں تک بات آج ٹاپک ہے ہمارا یوتھ رول ان پالیٹکس، اور جب یوتھ کی بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یوتھ کو کہا جاتا ہے کہ یوتھ آنے والی نیشن کی امید ہے، کیونکہ ہم امیدیں ہیں آنے والی نیشن کی، آپ امید ہے آنے والی نیشن کی۔ اس کے ساتھ یوتھ کو کہا جاتا ہے کہ یوتھ انرجی ہے ہماری، یوتھ میں سمجھتا ہوں ایک مثبت سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب ہماری سوچیں مثبت ہوتی ہیں، جب ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے، ہماری سوچ پیور اور پاک اور صاف ہوتی ہے، تب ہمیں محبت ہوتی ہے اپنی ذات سے، کیونکہ بار ہم کہتے ہیں جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ایکچوئل میں کس لیے زمین پر موجود ہیں تو ہم بامقصد زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے، تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ جو رشتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں ان سے محبت ہو جائے گی، ہمارے معاشرے سے محبت ہو جائے گی، ملک سے محبت ہو جائے گی، ملک کے ایک میں سمجھتا ہوں رہنما سے، ایک فرد سے محبت ہوگی، اور جب ہمیں محبت ہوگی تب ہماری زندگی میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے لیے درد ہوگا، اور جب درد ہوگا تو لازمی بات ہے پھر ہم کسی کے لیے کچھ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ پالیٹکس میں سمجھتا ہوں نام ہی ہے سروسز کا، پالیٹکس نام ہے ایک دوسرے کو میں سمجھتا ہوں آگے بڑھانے کا۔ پالیٹکس کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات بڑے اچھے ہوں کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کرنے والے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں بے حد ضروری ہے پالیٹکس میں داخل ہونا۔ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم پالیٹکس میں ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے ایرک، میں آپ سے پوچھوں گی کہ پالیٹکس ہے کیا، مطلب اس کے لفظی معنی کیا ہیں اور اس کا آپ سیاق و سباق بتائیں مجھے۔ بالکل مریم، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یوتھ رول ان پالیٹکس۔ تو یوتھ جو ہے، جیسے کہ اگسٹن نے پہلے کہا کہ یہ جو ہے بیک بون ہے، جو آگے آنے والی نسل ہے اس کی بیک بون ہے، اور جو آگے آنے والی نسل ہے پوری طرح سے ریلائی کرتی ہے آج کی یوتھ پر۔ اگر آج کی یوتھ بگڑ جائے گی تو اگلی آنے والی نسل بھی بگڑی ہوگی اور بگاڑ پیدا کرے گی۔ تو جب یوتھ اچھی ہوگی تو obviously پھر سارے زمانے اچھے ہوں گے۔ تو جب آپ نے سوال کیا کہ پالیٹکس ہے کیا، اور ہمارے پاس نظریے ہیں پالیٹکس کو لے کے، ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے کی سوچ رکھتے ہیں۔ پالیٹکس اگر دیکھا جائے تو از خود بری نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی سوچ ایسی بنائی کہ ہم شاید پالیٹکس کو برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری زبان میں جو پالیٹکس کا ترجمہ ہے وہ ہے سیاست، اور جب ہم لفظ سیاست سنتے ہیں تو ڈائریکٹلی لوگوں کا دماغ جو ہے وہ سیاست کو سنتے ہی کسی نیگیٹو چیز کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے کہ شاید کسی کے لیے منصوبہ بندی کرنا، کسی کے لیے برا ارادہ بنانا، لیکن ایسا نہیں، سیاست از خود بری نہیں ہے۔ بالکل اگر غور کیا جائے تو سیاست کے لغوی معنی بڑے خوبصورت ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جائیں، اور لفظ پالیٹکس جو ہے وہ یونانی زبان کے لفظ پولس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سٹی یا اسٹیٹ۔ تو وہ ایکٹیویٹیز جو ملک، قوم یا شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کی جائیں تو وہی پالیٹکس ہے۔ That's really good ایرک، آپ نے ایک بہت اچھا میننگ اس کا بتایا، اور از خود اس کا میننگ ہے بھی یہی کہ اس کا اوریجنل جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی سروسز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ Brittany, what you have to say about it? Like if we are talking about politics, so politics is a really interesting topic. Like we can further on go and knowledge others کہ politics بری نہیں ہے, we are just thinking it's bad. We can work. ہمارے پاس یہ ایک واحد ایسا اسٹینڈ ہے, ایسی ایک پوزیشن ہے, ایسا ایک اسٹیج ہے جس سے ہم آگے جا کے صرف اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اپنی کنٹری کو بھی کافی زیادہ ایک قسم سے آپ کہہ سکتے ہیں فائدہ دے سکتے, بہت زیادہ اس کو اپورڈ ٹرن کر سکتے ہیں. اس کی سچویشن, اس کی پرابلمس کو ہمیں آلموسٹ ایک سچویشن کو گائیڈ کر کے ہم ان کا سولوشن دے سکتے ہیں.
جس طرح سے آپ کی بات سے برٹنی مجھے یاد آ گئی ایک سینگ ہے کہ اف یو ہیو اے پرابلم ود اینی تھنگ گو ٹو دا ٹاپ اینڈ چینج اٹ. اگر آپ کو کسی رول سے پرابلم ہے تو جب تک آپ اس قابل ہی نہیں بنیں گے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں تو آپ کا پھر اس کے بارے میں بڑبڑانے کا آپ کو کوئی حق حاصل ہی نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دیر از سیئنگ کہ دی یوتھ آف ٹوڈے از دی ڈرائیونگ فورس آف ٹمورو. تو آج کی جو نسل ہے وہ آگے آنے والے زمانے کا ایک بیک بون ہے, جیسے کہ اگسٹن کہتے ہیں. تو آگے آنے والی نسل ریلائی کرتے ہیں, پہلے بھی میں نے بات کی تھی. تو ضروری ہے کہ یوتھ جو ہے پولیٹکس میں اپنا رول ادا کرے. جب آج کی یوتھ اس چیز کے لیے ایکٹیو ہوگی کہ مجھے پولیٹکس میں جانا ہے یا مجھے سٹینڈ لینا ہے اپنے لوگوں کے لیے, تو در حقیقت وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو سنوارے گی اور ایک مثال قائم کرے گی. بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لیے بھی نہیں اس میں ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے پولیٹکس کو بہت غلط اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل پولیٹکس شاید یہ ہے کہ کسی کو گرانا یا کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا یا کسی کو میں سمجھتا ہوں نقصان پہنچانا. لیکن وہی بات ہے, ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹکس بری نہیں ہے, بلکہ پولیٹکس کو ہم کس طرح لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کس طرح پولیٹکس کو چلاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس لیے بھی نہیں ہم آ پاتے کہ بڑا سلوگن ایک چلتا ہے کہ میری لائف اور میں اس اپنی لائف کا خود ذمہ دار ہوں, مطلب جو کچھ میں مرضی کروں. اگر میں یوتھ کی بات کروں تو یوتھ یہی کہتی ہے کہ میری زندگی ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں, جو کچھ میں مرضی کروں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری لائف ہوتی ہے نا, اور وداؤٹ ڈسپلن وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. اگر ہم فریڈم کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا فریڈم ہے, اور اگر اس فریڈم میں ڈسپلن ہی نہ ہو تو وہ فریڈم بھی کس بات کا. تو میں سمجھتا ہوں جب ڈسپلن ہماری زندگی میں ہوگا نا تو ہمیں پھر ایک دوسرے کی قدر ہوگی. ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ ایکچوئل میں کتنا ضروری ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, کتنا ضروری ہے ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا. کیونکہ وہی بات ہے, بار ہمیں کلام مقدس میں ایسے بے شمار حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پہ پورے قومیں بچائی گئی ہیں, پورے قبیلے بچائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں درد ہے. اور میں سمجھتا ہوں اپنی زندگیوں میں درد رکھنا بہت ضروری ہے اپنے لوگوں کے لیے. اور جب ہم درد رکھیں گے تو لازمی بات ہے ہماری پرسنالٹی بڑی لوگوں کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے گی, لوگ ہمیں دیکھ کر آگے بڑھیں گے. وہ اور بار ہم کہتے ہیں جب ہم کچھ کریں گے تو پہلا قدم ہم اٹھائیں گے, ہمارے پیچھے پھر بڑے قدم اٹھ جائیں گے, اور اسٹارٹ تو کرنا پڑے گا. اور وہی بات ہے, اگر اپنی نیشن کو ہم نے چینج کرنا ہے تو ہمیں پولیٹکس میں داخل ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک بات کی اگسٹن آپ نے. جس طرح ہمیں حضرت موسیٰ کی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کا درد رکھتے تھے وہ, تو انہوں نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا, ہی بیکیم دا لیڈر. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ان کی کتنی مدد کی اور ان کے ساتھ ایک جو گرو تھا اور گرو کی ایک قوم بن گئی اور سب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا. ایرک آپ کیا کہہ رہے تھے؟ بالکل میرین, ہم نے بائبل مقدس کی بات کی تو ہمیں بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں اگر دیکھیں تو بہت سے واقعات ملتے ہیں گورنمنٹ اور پالیٹکس سے ریلیٹڈ. ہمیں دانیل کا واقعہ ملتا ہے, ہمیں یوسف کی بڑی خوبصورت سٹوری ملتی ہے کہ انہوں نے سول گورنمنٹ میں سرو کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیا. ہمیں آستر کی سٹوری ملتی ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھنے میں وہ کھڑی ہوئی, اس نے سٹینڈ لیا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو مسیح یسوع خداوند یسوع مسیح میں ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی اسپرچل نیڈس کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل نیڈس کو پورا کیا. جو ہمیں لاز ہمیں اپنی گورنمنٹ میں ملتا ہے دوسرے لوگ کے لیے کہ ان کے بھوک پیاس کو دیکھنا, جیسے کہ انفراسٹرکچر, مسیح یسوع نے فزیکل نیڈس کو لوگوں کی پورا کیا, غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کو شفا دے کر. اور ایسی بتھیری ہمیں اسٹڈی ایجوکیشن ہمیں کلام مقدس سے ملتی ہے کہ کس طرح ہم پالیٹکس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. بالکل, اور پالیٹکس میں رول ادا کرنا ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ فلاح و بہبود کا کام ہے, تو اٹس ناٹ نیسیسریلی کہ آپ کسی پارٹی سے الیکشن ہی لڑیں, آپ کو اپنے ٹیکسز پے کرنے ہیں, آپ کو ووٹ دینا ہے. جس طرح سے آپ نے یسوع مسیح کی مثال بتائی کہ انہوں نے لوگوں کی فزیکل نیڈس کو بھی پورا کیا, تو ہمیں یسوع مسیح کا ایک اور نمونہ بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ انہوں نے ٹیکسز کے بارے میں جب بات کی انہوں نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ اسے اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دیا جائے. تو یہاں پہ بات صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پالیٹکس میں انوالو ہونے کے لیے ہمیں کسی پارٹی سے الیکشن لڑنا ہے یا ہمیں کوئی لیڈر بننا ہے, ہمیں اپنی سول رسپانسبلٹیز جو ہیں انہیں ضرور پورا کرنا ہے, ان ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہے. ہمیں ٹیکس دینا ہے, ہمیں ووٹنگ کرنی ہے, ہمیں اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرنا ہے, اور ہمیں جس بھی صورت سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہمارے لوگ, ہمارا معاشرہ آگے بڑھے, ہماری قوم آگے بڑھے, ہمارا ملک آگے بڑھے. اور میں سمجھتا ہوں آج ہمارے لوگوں کو, ہمارے ملک کو ضرورت اس بات کی نہیں کہ ہم اچھی سیلفی بنا کر تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کریں. آج ہمارے ملک کو, ہماری قوم کو ضرورت ہے ہماری سوچیں اچھی ہوں, ہمارے منصوبے اچھے ہوں, ہمارے جذبے اچھے ہوں, ہمارے جذبے آگے بڑھنے والے ہوں. کیونکہ وہی بات ہے, جب یوتھ اسٹاپ ہوگی نا تو پیچھے آنے والی ساری نسلیں اسٹاپ ہو جائیں گی. اور یوتھ کا اسٹاپ ہونا میں سمجھ لوں کہ اپنے آپ کو ڈسٹروائے کرنا ہے. تو ہم نے یوتھ کو آج سے ہی میں سمجھتا ہوں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یوتھ کو خود
डीमोटिवेट बार होना चाहिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करना चाहिए। ऑगस्टिन, जैसे कि आपने सेल्फी की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई कि आज की यूथ की एक आदत है कि हर इशू को हम सोशल मीडिया पे हाईलाइट तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ इशू को हाईलाइट करना या प्रॉब्लम के बारे में बताना ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। हमें अमली तौर पर काम भी करना है, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशंस को हमें खुद बताना है, तभी जाकर कुछ होगा। बिल्कुल। लाइक यू कैन से दैट अगर आप हाईलाइट कर रहे हो उस चीज़ को, अगर आप हाईलाइट करने के लिए वीडियो बना रहे हो और यू आर टेकिंग पिक्चर, यू मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टॉप दैट सिचुएशन। आपको वो चीज़ रोकनी चाहिए थी। फिर आप आके अगर रिटर्न में लिखेंगे ना तो आपको उतने ही लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे जितने आपको पिक्चर और वीडियोस डालने को मिलते हैं। यू हैव टू वर्क फर्स्ट, देन यू हैव टू शो योर प्रैक्टिकल मूवमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया। और बिल्कुल ये बुरा भी नहीं किसी की मदद करना। मैंने देखा है काफ़ी पॉलिटिशियंस ये करते हैं कि जब किसी की मदद कर रहे हैं तो वो पिक्चर या लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मैं समझता हूँ बहुत हेल्प करता है। कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, और कुछ लोग वाकई में जब किसी की मदद करते हैं तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए पोस्टिंग करते हैं ताकि लोग देखें ताकि उन्हें फीडबैक मिले उसके जरिए से। और अगर कलाम मुक़द्दस में हम गलतियों उसके 6 बाब की 10वीं आयत में देखें तो हमें एक आयत मिलती है कि जहाँ तक मौका मिले दूसरों की मदद करो, सबके साथ भलाई करो। बिल्कुल। और कलाम मुक़द्दस में ये भी हमें मिलता है कि नेकी करने में सुस्ती ना करो। तो वही बात है, हमारी छोटी छोटी नेकियां होती है ना, वो हमारी पर्सनालिटी को 4 चांद लगाती है। और ऑगस्टिन, साथ ही साथ हमें कलाम मुक़द्दस में ये बात भी मिलती है कि जो काम करते हो ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि इंसानों के लिए। तो हमें जब ये जज्बा होगा ना कि हम जो भी करें खुदा के लिए करें तो हम डेफिनेटली किसी भी काम से कतराएंगे नहीं। सो ऑडियंस, बात हम करें पॉलिटिक्स पे और बहुत ही हीटेड कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन साथ ही साथ हम इस कन्वर्सेशन को पॉज करते हुए आपको लेकर जाएंगे अपने गेस्ट की तरफ और जानेंगे उनका भी फीडबैक कि वो इस टॉपिक पर क्या कहते हैं। सो हियर वी गो। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम पूरे दिल से शो में आपको अपने पूरे दिल से वेलकम कहते हैं। यकीनन ये आज का ऐसा टॉपिक हम शेयर कर रहे हैं जिसकी मैं समझता हूँ आज यूथ को बेसिक नीड है, क्योंकि ऐसी बातों को सीखना और ऐसी बातों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी पर गौर करना और मैं समझता हूँ अपने हिस्से को जानना बेहद ज़रूरी है कि एज़ मिनॉरिटीज़, एज़ मैं समझता हूँ कि इंसान होने के नाते जो पाकिस्तान में हमारे हकूक़ हैं उनका पता होना कितना ज़रूरी है और हमें किस तरह से पाकिस्तान की खिदमत में आगे बढ़ चढ़ कर सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि हमने आगाज़ से ही बताया कि सियासत बुरी नहीं है बल्कि सियासत नाम है खिदमत का। तो आज इसी टॉपिक पर हमने बुलाया है। लास्ट अपने एपिसोड में आपको याद है कि एरिक ने एक बात कही कि अगर हमने कैरियर में डॉक्टर बनना है तो हमने किसी डॉक्टर से ही रहनुमाई हासिल करनी है। तो आज के टॉपिक के लिहाज से भी हमने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो कि मैं समझता हूँ कि अपने लोगों की बहुत रहनुमाई करते हैं, पॉलिटिकल लिहाज से जो आते हैं उनके पास वो उनकी रहनुमाई करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो आज हमारी सरफराजी और तरक्की का बायस बनते हैं और हमारे लिए एक अच्छी मिसाल है। तो पूरे दिल से मैं आप सबके साथ मिलकर वेलकम कहता हूं। आज हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं जनाब रिस्पेक्टेड एडवोकेट सर सलीम माइकल साहब। सर वेलकम टू आवर शो। हम पूरे दिल से आपको हमारे यूथ शो में वेलकम कहते हैं। मैं आपका और आपके स्टूडियो का और पूरे दिल की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने यूथ के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक चुना और मुबारक थे वो लम्हे वो घड़ियाँ जब खुदावंद ने ये पैगाम आपके दिल में दिया कि आप अपनी यूथ की रहनुमाई कर सकें, क्योंकि यूथ हमारा नहीं पूरे पाकिस्तान का और हमारी मसीहत का फ्यूचर है। बेशक। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने खास टॉपिक पर बात करने के लिए हमें अपना वक्त दिया। तो आगाज़ करते हैं जनाब मसीह से, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और मैं समझता हूँ यीशु मसीह ने जो अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का जितना उन्होंने सफ़र गुजारा ज़मीन पर, उन्होंने आसमान की बादशाही की मुनादी की। और अगर सियासत की हम बात करें, सियासत का ताल्लुक़ हमें ज़मीन से मिलता है, हमारी सारी ज़िम्मेदारियों से मिलता है। तो आज के नौजवान को किस तरह से मुतासिर किया जाए या किस तरह से कायल किया जाए कि वो हुकूमती सियासत में हिस्सा लें? शुक्रिया आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने हमें कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दे, जो खुदा का है वो खुदा को दे। फिर खुदा हमारा कलाम हमें बताता है कि तुम अपनी हुकूमतों के ताबे रहो। तो इसका मतलब ये है कि हमारा उस मुल्क के आइन में जब हम हुकूमतों के ताबे रहेंगे तो जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के आइन में, उस मुल्क के कानून में रहकर हम भी उस मुल्क की तरक्की सरफराजी के लिए दुआ करें। और मैं ये बात पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ पूरे दिल की टीम के तवज्जो से कि तमाम चर्चिस में संडे को और हर इबादत में पाकिस्तान की सलामती के लिए, उसकी पाक फौज की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं। और पाक फौज में हमारे मसीह शाना बशाना अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं। हमें फ़ख्र है उन तमाम शहीदों पे, गाजियों पे, जिन्होंने मसीहत का सर पाकिस्तान में बुलंद किया। तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, देखिए कुछ लोग सियासत को झूठ कहते हैं, लेकिन सियासत के जो लुग़वी मायने वो शऊर देना। बेशक।
تو ہم شعور دینے کی بات کر رہے ہیں, اور شعور دینا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ببلیکل سب سے پہلے تو خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ ہماری یوتھ کا ایسا چال چلن ہونا چاہیے, اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا ایسا ہونا چاہیے کہ غیر قومیں اس کو دیکھ کے ہمارے خداوند کے نام کی تمجید کریں. بے شک بے شک. تو ہمیں ہم جو مسیح ہیں, ہم پاکستان کے بنانے میں ہمارا کانکریٹ رول ہے. بالکل ایسا. ایس پی سنگھا صاحب کا جو رول ہے وہ پاکستان کے تمام مینورٹی کا فخر ہے. بالکل ایسا. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے ہمیں صبر کرنے کے لیے کہا, تو ہم نے پاکستان میں رہ کے صبر کیا, اور جب ہم نے پاکستان میں رہ کے صبر کیا تو 70 سال کے بعد ایس پی سنگھا صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا گیا. اور آپ نے ہمارے کیسز بھی دیکھے ہوں گے, کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں ایسے کیسز ڈالے ہیں کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن کریکولم ہے اس میں مسیح ہیروز کے نام بھی ڈالے جائیں. بالکل. تاکہ وہ مسیح ہیرو نے پاکستان کی سرفرازی سربلندی کے لیے اپنی سروسز دی ہیں, اور کیونکہ وہ اس زمین کا حصہ ہیں, اس زمین کے وارث ہیں, تو ان کا نوبل کریکٹر جو نوبل رول ہے وہ لوگوں تک آنا چاہیے, اور تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہمارا سیاست میں کیا کردار تھا, اور آگے ہم نے کس طریقے سے پاکستان کو سرفراز کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. تو یہی آپ جائیں گے کل اسمبلی میں, کوئی ہمارے نوجوان جائیں گے اسمبلی میں, تو ہم جو زبور شریف میں ایک بہت پیاری بات ہے جو ہمارے سینئرز موجود ہیں ان کے لیے, کہ اے خدا جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میں سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا, تاکہ میں تیری شریعت کی قدرت کو آنے والی پشت کو اور تیرے زور کو ظاہر نہ کر دوں. تو یہ ہمارے جتنے بھی اب ہم سینئرز ہو گئے, تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی آنے والی یوتھ کو یہ بات بتائیں کہ آپ نے ہی وہاں جانا ہے. آپ نے پاکستان کے آئین, کیونکہ جو پارلیمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس کا کام جو ہے نا قانون بنانا ہے اور سہولتیں مہیا کرنی ہے اپنے سٹیزنز کو, اور دنیا کی رفتار کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو ہماری امید ہے کہ جی ہمارے نوجوان ضرور جائیں گے اسمبلیوں میں, اور پورے کردار کے ساتھ جائیں گے, اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. جب وہ وہاں پہنچیں گے تو غیر قومیں ان کو دیکھ کے ان کے نام, خداوند کے نام کی تمجید کریں گے. بہت اچھی طرح سربراہ, میں سمجھتا ہوں ڈیٹیل میں آپ نے جواب دیا. مجھے یہ بھی بتایا کہ آج کی یوتھ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے, چلے ہم نے مان لیا کہ اگر مقصد اچھے ہیں یا تو ہم لازمی سٹیپ اٹھاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, پھر درد رکھتے ہیں, لیکن اگر آگے چلتے چلتے تھوڑی سی بدنامی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے نا تو ہم بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر ہم سامنے نہیں آتے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے سیاست کو نا سمجھ لیا کہ سیاست اچھا کام نہیں ہے, سیاسی بننا اچھا وہ نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں اپنی یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہی ہمارے ملک کی اور ہمارے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہے. سیاست برا کام نہیں ہے. دیکھیں جب الیکشنز ہوتے ہیں, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں اور چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں, تو ہر شخص اپنی قوم کو اپروچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں, مجھے چن لیا جائے. دیکھیں آج ماضی میں جن لوگوں کو ہم یاد کر رہے ہیں, جن کے نام لے رہے ہیں, تو ان کا کریکٹر رول تھا. اور بائبل مقدس میں 2 بڑے کریکٹر ہیں. ویسے کریکٹر تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے بڑا رول ہے اگر لیڈرشپ کا تو وہ ہے حضرت موسیٰ کا. بالکل ایسا. اور اس کے بعد اگر خواتین کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہے تو آستر کا بہت بڑا رول ہے. آستر نے جس طریقے سے اپنی قوم کی مدد کی اور جس طریقے سے ان کا رول ہے, شی از دا ماڈل رول آف بائبل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسیح بہنیں جہاں جہاں بھی ہیں ان کے لیے وہ رول فخر کی بات ہے. بے شک. تو اس نے اپنی قوم کی مدد کی. دیکھیں یہاں قوم کی مدد کرنی ہے تو ایسر کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو ہمیں کسی قسم کا بھی دل میں یہ خوف نہیں رکھنا چاہیے. آپ نے ہی اپنی قوم کی, اپنی کمیونٹی کی, اپنے مسیح یسوع کے نام کے کو توقیر دینی ہے اور اپنے کردار سے پاکستان کو سربلند کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. چلے سر, تھینک یو سو مچ. ہم نے ایک مان لیا کہ جیسی آپ نے باتیں کی میں بڑا موٹیویٹ ہوا ہوں اور میرا نا جذبے بڑے بلند ہو گئے کہ میں نے اپنی قوم کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے, اور میں سیاست میں آ بھی گیا. تو کلام مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں سیاست کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسانی عقل و مشاورت کے بنا پر ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم نے اچھے مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے کون کون سی باتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں اچھا فیصلہ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا ایک پرسنل لا ہے کہ آپ ایک مسیح ہیں. یہ آپ کا روحانی رشتہ ہے اپنے خدا کے ساتھ. نمبر 2, آپ ایک ملک کے شہری ہیں, اس ملک کی شہریت آپ کے نام سے جڑی ہے, آپ ایک پاکستانی ہیں. تو پاکستان کا جو آئین ہے
وہ ہمارے ملک کو چلاتا ہے, وہی ہمارا سب کچھ ہوتا ہے. تو جب آپ نے آئین کے تحت رہ کے اور اپنی قوم اور اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں بدنامی کا سبب آپ کا اپنا ذاتی کردار بن سکتا ہے, بدنامی کا سبب کانسٹیٹیوشن اور پاکستان نہیں بن سکتا. بالکل. اسی ملک میں جس طریقے سے لوگ اسمبلیوں میں جا کے اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اپنی قوم کے لیے بات کرتے ہیں, ان کے رائٹس کی بات کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے ہمارے دوسرے شعبہ جات بھی ہیں, وہاں بھی لوگ جاتے ہیں اور ایک نام پیدا کرتے ہیں. جیسے سیسل چودھری ہے, تو یہ نوبل رول, بالکل ایسا نوبل کریکٹر ہے اس کا, اس نے ایک بہت بڑی, اور ڈاکٹر روتھفو ہے, اس نے اپنے شعبے میں کیا. تو سیاست میں جانے سے آپ کو کوئی روک نہیں رہا, لیکن سیاست میں جا کے اگر آپ قوم کی لیڈرشپ رکھتے ہیں, ٹالرنس رکھتے ہیں, اور خداوند آپ کو چنتا ہے اپنے لوگوں کے لیے, تو آپ مبارک ٹھہریں گے نا. تو آپ اس بدنامی سے نہ ڈریں, کیونکہ بدنامی کے کام انسان اپنی عقل سے کرتا ہے نا. اور جب آپ خداوند کا خوف دل میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے خدا کے نام کو ضرور جلال دیں گے. بہت اچھی, آپ کا کریکٹر رول ہونا چاہیے. بہت اچھا. اور چلے, تھینک یو سو مچ, آپ نے ساری باتیں کی, کریکٹر رول کی آپ نے بات کی. اور اگر میں اپنے استاد سے سیکھ رہا ہوں تو میری کوشش ہوگی کہ جیسے میرے استاد آگے چل رہے ہیں میں بھی ان کو دیکھ کر ویسے ہی زندگی میں آگے بڑھوں, کیونکہ لازمی بات ہے جن سے ہم جو سیکھتے ہیں نا ان کی باتیں, ان کی صفات پھر ہماری زندگی میں نظر آتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس کو کریکٹر رول رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے جی, سب سے بڑا کریکٹر رول تو ہمارا جو ہے نا, کیونکہ ہمارا روحانی رشتہ اپنے خداوند, اپنے خدا یسوع المسیح سے, اور یسوع المسیح نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں, ایک تو اس نے کہا ہے کہ خدا کا خدا کو دو اور کیسر کا کیسر کو دو, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومتی سطح پر ہوتے ہیں ان کا مے نوشی کرنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ وہ آئین کے باتوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ, اور شراب بد چلنی پیدا کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, جب آپ پورے دل سے, پوری جان سے اپنی خداوند کی خدمت کریں گے تو اپنی قوم کی خدمت کریں گے نا. تو آپ کو وہ چیزیں نہیں کرنی. پھر خداوند نے ہم سے کہا ہے, جس معاشرے کی بنیاد یسوع المسیح نے رکھی ہے, کہ آپ پھر امثال کی کتاب میں کہتا ہے تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کہ وہ قبر تک دائیں بائیں مڑنے نہ پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم چرچ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے, چرچ ہمیں اپنی, تو چرچ ہی ہمیں لیڈرشپ بھی دے گا نا. تو جب ہم خداوند کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت اچھے لیڈرشپ سامنے آئے گی. اور جب آپ خدا کے منصوبوں کو سمجھنے لگ جائیں گے تو خدا کا روح بھی آپ سے باتیں کیا کرے گا. تو آپ غیر قوموں میں میرا خیال ہے تذلیل نہیں, بلکہ غیر قومیں آپ کو دیکھ کے آپ کے خدا کے نام کو جلال دیں گے. تھینک یو سو مچ سر. ہم جانتے ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بہت موٹیویٹڈ باتیں کی, بہت موٹیویشن کا باعث ٹھہری. ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے اداروں میں ایز لیڈر آپ کام کر رہے ہیں. تو جاتے جاتے کوئی خاص بات جو ہماری یوتھ کے لیے ہو کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور لازمی ہم نے سیاست میں قدم رکھنا ہے, کیونکہ اگر چینج لے کر آنا ہے, کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جنریشن اچھی ہو, تو لازمی بات ہے آج ہم اسٹیپ اٹھائیں گے تو کل آنے والی ہماری نسل اچھی ہوگی. تو کوئی خاص میسیج جو ہماری یوتھ کے لیے ہو؟ میں پورے پاکستان کی یوتھ سے پورے دل سے کے پلیٹ فارم سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ ہم لوگ, ہمارا ایک پرابلم ہے کہ ہم اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے. اور ایک اور ہماری بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم خدا کے خادموں کی بھی عزت نہیں کرتے. تو کلام مقدس کہتا ہے جو خدا کے خادم کی عزت نہیں کرتا میں اسے برکت نہیں دوں گا. تو آپ کو ایک تو سب سے پہلے کہ اپنے سینئر کی عزت کرنی ہے, اور صبر رکھیں اور بات کو سنیں. کان پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں اور زبان چکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو اپنے کانوں کو پرکھیں, سوچیں, پڑھیں, لکھیں. دیکھیں ہماری کمیونٹی پاکستان میں نمبر 1 کمیونٹی تھی. آج ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ ہم سے آگے آتے جا رہے ہیں. خدا را میری تمام لوگوں سے گزارش ہے, اچھا پڑھیں, دل سے پڑھیں. اور کیونکہ آپ نے پاکستان کی سرفرازی کے لیے, سربلندی کے لیے ایک رول ماڈل بن کے آنا ہے, تو تعلیم کا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. بڑوں کی عزت کریں اور ان سے سیکھیں اور تعلیم حاصل کریں, کیونکہ یہ ہمارے ملک
की सरफराजी का सबसे बड़ा सबब है सर। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन पूरे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इतने अच्छे आपके कीमती टाइम के लिए जो इतने अच्छे टॉपिक पर आपने दिया। दोस्तों बात वही है कि हमने आगे बढ़कर चलना है, और जब हम किसी की रहनुमाई करेंगे तो हमारे पीछे फिर एक लाइन बनेगी, और जब लाइन बनेगी तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मिनॉरिटी वाला झंडा है ना वो फिर सरबुलंदी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपने रहनुमाई करनी है, आपने रास्ता दिखाना है। सर ने बहुत अच्छी बातें की, मैं यकीन रखता हूँ कि ये बहुत मोटिवेशन का बायस ठहरी है आपके लिए। हमने ज़रूर पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को बढ़ाना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हम सब इस मुल्क के पासबान हैं, और हमने मिलकर पाकिस्तान में रहने वाले हर एक फ़र्द की इज़्ज़त करनी है, अपने लीडर्स की इज़्ज़त करनी है, और मिलकर अपनी ज़िंदगी में खुदा की प्रेजेंस को रखते हुए, एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना है, और पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाकर आगे ज़िंदगी में बढ़ना है। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस एंड अगस्टिन, इट वाज रियली नॉलेजेबल। लाइक हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड जैसे हमारे गेस्ट ने बताया कि पॉलिटिक्स इज़ रियली हेल्पफुल फॉर अस। मतलब लाइक हम पॉलिटिक्स को एक गलत नज़रिए से देखते आ रहे हैं, हमें उसको नज़रिया अपना चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी बात है, वही बात है, अगर कोई मुझे चीज़ गलत नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ गलत है, बल्कि मुझे उस चीज़ को दूसरे एंगल से भी देखना पड़ेगा कि लाजमी बात है इन कामों में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लोगों को सपोर्ट करनी पड़ेगी, और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हुए अपनी नेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की ऑगस्टिन आपने कि ज़मानों के आखिर में तो खुदा हुक्मरानी करेंगे इस दुनिया पर, और जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और नई दुनिया आबाद होगी, लेकिन जब तक हम इस दुनिया में हैं हमें हुक्मरानी करनी है, और हमें अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है, जहाँ पे हमें पॉलिटिक्स को यूज़ करना है। तो अगस्टिन जिस तरह से अभी हम बात करें, सारी साइनिंग ऑफ की बारी आ चुकी है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब हम पॉलिटिक्स हमने जान लिया कि अच्छी चीज़ है, लेकिन अब हम इसको परस्यू कैसे करें, इसको फॉलो अप कैसे करेंगे? मेरिन, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें सच का साथ देना चाहिए। वही बात है, सच जितना मर्जी कड़वा हो, लेकिन जब सच ना हमें बहुत फ्रीडम कर देता है, हमें आज़ाद कर देता है, जैसा कि कलाम मुक़द्दस की आयत में मिलते हैं कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी। और अगर सोशल ज़िंदगी में भी हम देखें तो समटाइम ऐसे सच भी होते हैं जो शायद हम बताने में बड़े घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन वही बात है, जब हम सच बता देते हैं ना तो हम बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा जो बोझ होता है ना वो हल्का हो जाता है। तो हर काम में, हर मामले में मैं समझता हूँ हमें सच का साथ देना चाहिए। उसके बाद हमारी ज़िंदगी में रिस्पेक्ट बड़ी होनी चाहिए, हमारी ज़िंदगियों में मैं समझता हूँ एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत होना चाहिए, क्योंकि मैं एरिक ने भी बताया और हम बार कहते हैं कि आज हम सेंटर में खड़े हुए हैं और हमारी पीछे वाली नस्लें या हमारे माँ बाप हम पे ट्रस्ट करते हैं, ताकि ये आगे जाएंगे, हमारी यूथ आगे जाएगी और कुछ अच्छा करेगी, और पीछे आने वाली यूथ स्ट्रॉन्ग होगी। सो उनका मैं समझता हूँ हमारी नेशन का यूथ पर ट्रस्ट है, ताकि यूथ आगे बढ़े और पीछे आने वाली यूथ आगे बढ़े। और मैं समझता हूँ इसके बाद हमारे कमिटमेंट भी बड़ी होनी चाहिए, हमारे फैसलों के साथ कमिटमेंट बड़ी होनी चाहिए। और वही बात है, सबसे पहले हम खुदा के साथ फेयर हों, सबसे पहले खुदा से मोहब्बत रखने वाले हों, और जब खुदा से हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत होगी ना तो हर एक काम से, हर एक रिश्ते से और हर एक इंसान से हमें फिर मोहब्बत होगी। बिल्कुल सही बात की ऑगस्टिन आपने। इसमें मुझे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक कोट याद आ गया। वो कहते हैं कि जब आप कोई डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोचें, लेकिन जब आप ले चुके हैं एक बार तो फिर यू हैव टू स्टैंड बाय इट। वो आपकी कमिटमेंट है कि आपको उसके साथ कमिटेड रहना है पूरे दिल से, आपको उसको फिर परस्यू करना है। तो ऑडियंस, यकीन है कि आपको आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और जो एपिसोड्स आपकी मिस हो चुके हैं वो हमारी तमाम एपिसोड्स यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां पर उन्हें व्यू करके हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। हमें हमेशा इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, और जो भी आप कमेंट्स करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़रूर बताइए कि आज के टॉपिक के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और मज़ीद अगर आप कुछ डिस्कशन चाहते हैं तो हमें वो भी बताइए। नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपके अपने फेवरेट यूथ शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।